نور کے تمام ہونے کا مصداق هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ واضح طور پر خداوند نے متعال فرما رہا ہے کہ معرکہ قدرت کا معرکہ ہے، وہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، کس لیے؟ تمام مقدمات، تمام تعلیمات، تمام احکامات، تمام کے تمام آرڈرز اور احکام جو رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، انبیاء علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، 1,24,000 انبیاء کو بھیجا جا رہا ہے، کس لیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین کو دنیا پر غالب کر دیا جائے۔ واضح قرآن کی آیت ہے، اللہ کا دین تمام ادیان پر غالب آ جائے، اللہ کا نظریہ تمام نظریات پر غالب آ جائے، اللہ کا قانون تمام قوانین پر غالب آ جائے، اللہ کا نظام تمام نظاموں کے اوپر غالب آ جائے۔ اور جب جنگ غلبے کی جنگ ہے، جب سفر وہ سفر ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ولی ہے تمہارا جو تمہیں ظلمتوں سے نور کی طرف لے کر جائے۔ جب تم نور کی طرف آؤ گے، تمہارے وجود سے، تمہارے وجود کی برکت سے، تمہارے وسیلے سے اللہ تعالیٰ اس نور کو تمام کرے گا۔ اور جب تم نور کی طرف بڑھو گے، یعنی نور تمام ہوگا، نور قدرت مند ہوگا، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کفار کے اندر، طواغیت کے اندر، ظلمتوں کے اندر کھلبلی نہ مچے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ کسی تصور کریں نا، فلموں کے اندر تو کم از کم یہ دیکھا ہوگا، ڈراموں کے اندر یہ دیکھا ہوگا کہ جب کسی انسان کا گلا گھوٹا جا رہا ہوتا ہے تو کیسے ہاتھ پاؤں مار کے اپنے وجود کا دفاع کرتا ہے۔ خدا نے متعال نور کے غلبے کی بات کر رہا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ دیکھو نور غالب آئے گا، نور قدرت مند ہوگا۔ تکوین کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو اللہ نور السماوات والارض، نہیں، اس دنیا کے اندر نور قدرت مند ہوگا۔ اس دنیا کے اندر انسان ظلمتوں سے نکل کر نور کی طرف بڑھیں گے، اور جب نور بڑھے گا، جب نور زیادہ ہوگا، جب نور قوی ہوگا، اس کا مطلب کیا ہے کہ ظلمتوں کا دم گھٹے گا۔ اور جب ظلمتوں کا دم گھٹے گا تو جتنا زیادہ شدت سے ظلمتوں کے خلاف قیام کرو گے، اتنا ہی زیادہ شدت کے ساتھ ظلمتیں اپنا دفاع کریں گی، ان کو برا گزرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم نور کا دفاع کرو، تم نور کی طرف سفر طے کرو، تم نور کو غلبہ عطا کرو، تم نور کو قدرت مند بناؤ، اور کفار و مشرکین کے اندر کھلبلی نہ مچے، یہ نہ بلبلائیں، یہ بل پاس نہ کریں، یہ مختلف حربیں نہ اپنائیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نور کی طرف حرکت کر رہے ہو، قدرت نور کے پلڑے پر آ رہی ہے، ظلمتیں مٹ رہی ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ یہ ہے، کیونکہ ہدف یہ بیان کیا جا رہا ہے، مقصد یہ بیان کیا جا رہا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دین حق کو دنیا پر غالب کر دے گا، دنیا کے ہر دین پر غالب کر دے گا پروردگار عالم۔ یہ کام ایسے ہی نہیں ہوگا، یہ کام قدرت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اہل بیت کی تاریخ دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت دیکھیں، قرآن کی آیات دیکھیں، کیونکہ مقصد ایسا مقصد ہے کہ جب حق کی طرف بڑھو گے، جب نور کو قدرت مند کرو گے، جب اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی کوشش کرو گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کفار میں کھلبلی نہ مچے، ظلمتوں کا دم نہ گھٹے، ظلمتیں اپنا دفاع کریں گی، مقابلہ ہوگا، اور جتنا سخت معرکہ ہوتا جائے گا اتنا سخت مقابلہ ہوتا جائے گا۔ اب رسول اللہ کی زندگی دیکھیں، اہل بیت کی زندگی دیکھیں، یہ سارا معرکہ، ساری جنگ، یہ ساری قربانیاں اس خاطر ہیں کہ اللہ کا دین غالب آ جائے، اللہ کا نور تمام ہو جائے، رسول اللہ کی بعثت کا مقصد مکمل ہو جائے، ائمہ علیہ السلام کے بھیجے جانے کا ہدف پورا ہو جائے۔ لیکن یہ کام لوگوں کے اختیار سے انجام پانا، یہ کام معجزے سے نہیں ہونا۔ اگر معجزے سے ہونا ہوتا تو 1,24,000 انبیاء آ گئے، رسول اکرم کی ذات آ گئی، امیر المؤمنین آ گئے، یہ کام ہو جاتا، لیکن نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ انصار ساتھ نہیں تھے، ساتھ دینے والے لوگ ساتھ نہیں تھے، حمایت کرنے والے افراد ساتھ نہیں تھے۔ جب خدا کی سنت یہ ہے کہ یہ کام لوگوں کی مدد سے انجام پائے گا، کیا فرمایا رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اللہ نے متعال فرماتا ہے، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اے رسول، وہ اللہ آپ کی تائید کرے گا اپنی مدد کے ذریعے، بنصرہ وبالمؤمنین، اور مومنین کے ذریعے۔ کس کی مدد کی جا رہی ہے؟ رسول اللہ کی مدد کی جا رہی ہے۔ واسطہ کس کو قرار دیا جا رہا ہے؟ واسطہ مومنین کو قرار دیا جا رہا ہے۔ جہاں جہاں ائمہ علیہ السلام کی حاکمیت، ان کو قدرت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس زمین کے اندر تکوینی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنی جگہ، وہ مقام چھینا نہیں جا سکتا۔ ہم زیارات کے اندر جس حق کے غصب ہونے کی بات کرتے ہیں، وہ کون سا حق ہے؟ ہم کہتے ہیں نا، لعن اللہ من غصب حقکم، خدا لعنت کرے اس پر جس نے آپ کے حق کو چھینا۔ کون سا حق ہے؟ فضائل چھینے، کمالات چھین لیے، اہل بیت کا علم چھین لیا؟ نہیں، یہاں تک تو ایک انسان کی رسائی نہیں ہے،
ایک عام انسان اس کو تصور نہیں کر سکتا. چھینے گا کیا؟ اس چیز کو چھینا اس ظاہر قدرت کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی تھی. خداوند متعال نے آپ کو اہل قرار دیا تھا اس قدرت کا. اس قدرت کو آپ سے چھین لیا گیا. اس ظاہری خلافت و حاکمیت کو آپ سے چھین لیا گیا تمام ائمہ کی زندگی کے اندر. اور اس امر کے لیے انسانوں کی مدد و نصرت کی ضرورت ہے. اللہ کی سنت یہ ہے. ایسا نہیں تھا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حق سے دستبردار ہو گئے تھے. نہیں، یہ حق ایسا نہیں ہے جس سے دستبردار ہو جائے. یہ ذمہ داری ہے.